آپ کی کتابیں تو ساری دنیا میں دستیاب ہیں اور بہت لوگ پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن آج میں آپ سے سننا چاہوں گی کہ آپ نے اپنی شروعات کہاں سے کی، اور آپ کے ہر کتاب کی الگ سے کوئی اگر آئیڈینٹی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے ان کے نام کس طرح منتخب کیے، اور ہر کتاب میں کس انفلوئنس کو آپ نے سب سے زیادہ فیل کیا، محسوس کیا، اور فائنلی آپ کی جو لاسٹ کتاب آئی ہے وہ ہوتے ہوتے مغرب سے شروع ہوتے ہوتے ایونچولی آپ نے اسٹریٹ یورپین جرمن رائٹرز کی ٹرانسلیشن کی ہے بکس کی. سو آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کا یہ سفر کیسے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا. اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو بک بائی بک بتائیے. جی، میری پہلی کتاب منجمد ہے، اور وہ جیسے کہا جاتا ہے اور سب لوگ جانتے ہیں کہ شاعر یا ادیب یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ فن اکتسابی نہیں ہے، اس کو ایکوائر نہیں کیا جا سکتا. ہاں، اس کو البتہ مطالعے سے اس سے پالش کیا جا سکتا ہے. یہ آپ کے اندر ہوتا ہے. ہاں، یہ ہوتا ہے کہ آپ کب اپنے آپ کو دریافت کرتے ہیں. تو میں نے بھی اپنے آپ کو دریافت بہت دیر سے کیا. میں امریکہ میں گئی 92 میں، تو وہاں بچوں کے ساتھ، تو وہاں ایسا تھا کہ گھر میں ہی ایک واقعہ ہوا. میں نے اسکنک کا نام کبھی نہیں سنا تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ گلہری جیسا ایک چھوٹا سا جانور ہے اور بہت بدبو چھوڑتا ہے. تو بچوں نے ایک دفعہ ہمارے بیک یارڈ میں وہ آیا تو انہوں نے اسے مارا. تو وہ ایک واقعہ تھا. تو مجھے ذرا اس سے لگا کہ اسکنک کے لیے میں نے پھر لکھی کہانی. لکھ کے تو میں نے احمد ندیم قاسمی کو بھیج دی. تو انہوں نے لکھا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی پہلی کہانی ہے، تو یہ تو آپ کی مجرمانہ غفلت ہے، آپ نے خود کو اتنی دیر سے کیوں دریافت کیا. اور انہوں نے اس افسانے کو عالمی مقابلے میں رکھے جانے کے قابل قرار دیا. میرا حوصلہ بڑھ گیا، اتنے بڑے آدمی نے بڑھا دیا. پھر میں ایک تواتر سے لکھتی رہی. لیکن جب منجمد چھپی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ساری عمر یہاں رہی ہیں اور آپ نے ساری کہانی امریکہ کی لکھی، یہاں کی کوئی نہیں لکھی. تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ یہ وہاں رہ کے میں نے اپنے لوگوں کے مسائل لکھے ہیں، جو ہجرت کر کے گئے ہیں، وہاں ان کو جو اونچ نیچ سہنی پڑتی، کچھ تو وہ مسائل تھے. تو اس میں کافی کہانیاں اس سے متعلق تھیں. پھر اس کے بعد دوسری میری کتاب ریسٹورانٹ کی کھڑکی سے ہے. منجمد کا نام آپ نے منجمد کیوں لکھا افسانے کا؟ منجمد کا نام مجھے اب یہ بتانا پڑے گا کہ یہ نام احمد ندیم قاسمی نے رکھا، اور ان کو یہ بہت پسند تھا. میرے ایک افسانے کا نام تھا منجمد، تو انہوں نے اس کے نام پہ کہنے لگے کہ بیٹی یہ سب سے زیادہ نمائندہ لفظ ہے تمہارے، افسانہ ہے تمہاری کتاب کا، اس پہ رکھ لو. تو میں نے رکھ لیا تھا. لیکن اس کے بعد میں نے خود رکھے ان کی زندگی میں بھی. پھر ریسٹورانٹ کی کھڑکی سے ہے. اس میں پھر چونکہ مطالعے سے جب اس طرف میں نکل ہی گئی تو پھر سوچ میں وہ سب پیدا ہو گئی زیادہ. پھر جیسے مشاہدے کی عادت ہو جاتی ہے تو آپ کو بہت کچھ دکھائی دیتا ہے معاشرے میں، لوگوں میں، ہر چیز میں. تو وہ ملی جلی انسانی نفسیات بھی ہے، فلاسفی بھی ہے، اور ہر طرح کے مسائل بھی ہیں. میری کتاب البتہ یہ ہے کہ میری کتابوں کے موضوعات آفاقی ہوتے ہیں. آپ اس کو کسی ایک ملک سے نہیں ریلیٹ کر سکتے. وہ انسانوں کے مسائل ہیں، اور انسان پوری دنیا میں ایک سی فطرت رکھتے ہیں. اس کے بعد تیسری ہے کانچ کی چٹان. تو کانچ کی چٹان میں ظاہر ہے کہ میں کچھ بھی کہوں، میں کہتی ہوں کہ میں جینڈر سے ابو ہوں. میں نسائی ادب نہیں لکھتی، عورتوں والا نہیں لکھتی، لیکن ظاہر ہے میں عورت ہوں تو اس کے مسائل مجھے زیادہ معلوم ہے، قریب سے معلوم ہے. تو اس میں ملی جلی کہانی ہے، نفسیات بھی ہے، معاشرے کے مسائل بھی ہیں، عورتوں کے بھی مسائل ہیں. اس میں اس طرح کی کہانیاں ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ کہانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، اور جتنے لکھتے چلے جاؤ پھر بھی ساری تو نہیں لکھی جائیں گی. اس کے بعد کانچ کی چٹان کے بعد ہے سندل کا جنگل. کیا آپ کی ریسٹورانٹ کی کھڑکی سے، یہ بہت انیوژول سا نام ہے ایک کتاب کا، یہ کیسے رکھا؟ یہ ایسے ہے کہ ہم کتنا بھی دیکھنا چاہیں، کتنا بھی سمجھنا چاہیں، دنیا اتنی بڑی ہے تو اس میں سے ہمیں اتنا دکھائی دیتا ہے جہاں جہاں ہم جاتے ہیں. کچھ جیسے ہم کسی بلندی پہ کسی ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہیں اور اس کی کھڑکی میں سے دیکھ رہے ہیں، بلندی سے منظر بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے، ڈھیر، لیکن پھر بھی کتنا دکھائی دے گا. تو وہ ریسٹورانٹ کی کھڑکی سے تو میں نے اس لیے لکھا تھا. اچھا. اور پھر اس کے بعد ہے سندل کا جنگل. کانچ کی چٹان. کانچ کی چٹان میں تو میں نے بتایا نا آپ کو کہ اس میں کچھ اصل میں کہانیاں اس طرح ہیں کہ جس میں عورتیں جنہیں بہت صنف نازک کہا جاتا ہے، ان کی کردار کی مضبوطی،
انہوں نے جس طرح زندگی کے ساتھ برتا تو وہ ہیں، اس لیے اس کا نام کانچ کی چٹانیں اچھا، ہے۔ تو وہ عورتیں کانچ کی چٹانیں ہیں۔ عورتیں کانچ کی چٹانیں یوں ہیں کہ ہیں تو چٹانیں لیکن ہیں کانچ کی، کہ اولاد کے معاملے میں، بچوں کے معاملے میں ایسی ہوتی ہے کہ ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں۔ اچھا، یہ اس سے اگلی کتاب سندر کا جنگل، سندر کتنا کا خوبصورت نام ہے۔ ہاں، وہ نام خوبصورت ہے لیکن یہ ایک استعارہ ہے، صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہے۔ سندل کے درختوں پہ سانپ بہت ہوتے ہیں اس کی خوشبو کی وجہ سے، تو لیکن اس کے باوجود بھی سندل کی لکڑی کی آخر تک خوشبو، درخت سے کٹ بھی جاتی ہے، خشک بھی ہو جاتی ہے تو اس پہ سے خوشبو نہیں جاتی۔ تو اس کو میں نے یہ استعارہ بنایا کہ مان لیا معاشرے میں بہت خرابیاں ہیں، بہت جرم ہیں، بہت برے لوگ ہیں، لیکن جس طرح سندل اس کے باوجود بھی سانپوں کی صحبت میں رہ کے اپنی خوشبو کو برقرار رکھتا ہے، تو انسان بھی چاہے تو اپنی اصلیت کو اس طرح برقرار رکھ سکتا ہے۔ واہ، سو اس کا نام سندل کا جنگل ہے۔ پھر ہے بزم شیشہ گراں، تو اس میں پھر نفسیات، انسانی نفسیات پہ بہت ہے۔ میری ایک دوست ریحانہ قمر ہے، اس کا شعر ہے، بہت کہا تھا کہ خود سے باہر نہ آ سکو گے، بہت کہا تھا کہ خود سے باہر نہ آ سکو گے، بہت کہا تھا کہ اپنے اندر سفر نہ کرنا، اور میں اپنے اندر سفر کر بیٹھی ہوں۔ انسانی نفسیات پر جب نظر پڑے وہ اتنی دلچسپ ہے کہ آپ اس سے باہر آ نہیں سکتے۔ تو اس میں بزم شیشہ گراں میں زیادہ تر افسانے ایسے ہیں جس میں نفسیات پہ اور نفسیاتی مسائل پہ جیسے کی وجہ سے جو کہانیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور آپ کی آخری کتاب جو ابھی آئی ہے، موسٹ ریسنٹ کتاب، آئی شوڈنٹ سے آخری ہے، آخری شور بات اور بھی کہی ہے، آئیں گی، ہاں، لیکن ابھی جو آپ کی موسٹ ریسنٹ کتاب آئی ہے وہ ٹرانسلیشنس کی کتاب ہے۔ ٹرانسلیشنس کی ہے۔ اچھا، ٹرانسلیشنس کا میرا چھاپنے کا بھی ارادہ نہیں تھا لیکن میں نے کی تھی، اس لیے کہ جب میں نے عالمی ادب پڑھا تو اس میں سے بہت سی چیزیں، مجھے بہت سی کہانیاں بہت اچھی لگیں، اور ہاں اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ ہمارے جو معیار سے آگے تھیں، تھوڑا جیسے ان کے اور طرح کے مسائل ہوتے ہیں لیکن مختلف تھیں۔ جیسا میں کوئی بات بہت سوچ کے اپنی طرف سے نہیں کرتی تھی تو پڑھتے ہوئے مجھے پتہ چلتا تھا کہ یہ تو 50 سال پہلے کہی گئی ہے، تو وہ ہماری سوچ سے تھوڑی آگے بھی تھیں، اور ویسے بھی اس میں کچھ باتیں بہت نئی، بہت اچھی تھیں۔ تو میں نے پھر اس کو ترجمہ کر دیا تھا، تو اب میں نے سوچا ہے کہ جب کیا تھا ترجمہ تو لوگوں تک پہنچنا بھی چاہیے، اور پھر میں نے ان کو چھاپ دیا۔ تو مجھے خاص طور پہ جرمن مصنف بہت پسند آئے، اور وہ بھی تھامس مان، جو کہ بہت مشکل مصنف مانا جاتا ہے، جس کو ٹرانسلیٹ کرنا کوئی خارجی کا گھر نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو کیا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ جو مجھے زیادہ پسند ہے تو وہ لوگوں تک پہنچے۔ تو 2 ناولیں ٹرانسلیٹ کیے اس کے میں نے، ٹونیو کروگر اور ٹریسٹن، اور باقی عالمی ادب میں سے کلاسکس میں سے چھوٹی چھوٹی کہانیاں بھی ہیں اور بڑی بھی۔ جیرارڈ فرٹز کی کہانی ونٹر ڈریم مجھے اتنی پسند آئی، میں افسانہ نگار ہوں، تو جب میں کوئی کہانی پڑھنے لگتی ہوں، افسانہ پڑھنے لگتی ہوں، مجھے پہلے ہی کچھ سطروں میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا، نہیں تو 1 صفحے 2 میں ہو جاتا ہے۔ اس کہانی کے آخری پیراگراف تک مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہوگا، اور اس چیز نے مجھے بڑا حیران کیا، اور جب آخر میں جب وہ ختم ہوئی تو میں کتنی دیر حیرت میں بیٹھی رہی۔ پھر میں نے تو اس کو ترجمہ کیا کہ پڑھی جائے، اس کا نام ونٹر ڈریم تھا، اور میں نے اپنی کتاب کا نام بھی اسی پہ رکھا ہے، خواب زمستاں کے نام سے۔ میرے پاس کافکا کی بہت ٹرانسلیشنز ہیں کیونکہ پہلے مجھ سے بھی بہت انسپائر ہوئی تھی، تو وہ بھی ہیں، تو میرا خیال ہے میں ٹرانسلیشنز چھاپ ہی دوں گی کہ ہر کوئی پڑھ سکے۔ ایک اور ناول بھی کیا تھا میں نے، جس کی آج کل فلم بھی بنی ہے، دا گیور، اس میں کانسیپٹ بہت ہی نرالا تھا، ہر ایک کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ چاہے کتنی بھی دنیا اچھی ہو جائے، جس میں آپ کے لیے کوئی دکھ تکلیف نہ ہو، لیکن آپ کے پاس جذبات نہ ہوں، اس لیے کہ جذبات نے ہی دکھ دیتے ہیں، تو پھر بھی وہ زندگی کچھ عجیب سی مشینی زندگی بن جاتی ہے۔ یعنی انسانی جذبات یہ دکھ درد کے باوجود ضروری ہیں اور اچھے ہیں، تو وہ کتاب تقریباً اسی پہ بیس کرتی ہے، تو وہ بھی ٹرانسلیٹ میں نے کی بھی ہے، اس کو بھی چھاپوں گی، اور جب تک زندہ ہوں کہانیاں تو چلتی رہیں گی۔ اس کے علاوہ آپ شاعری بھی کرتی ہیں، لیکن آپ نے ابھی تک شاعری کی کتاب نہیں چھاپی ہے۔ ہاں، شاعری کا یہ ہے کہ میں ہوں تو افسانہ نگاری، لیکن بعض جذبے ہوتے ہیں فوری اظہار چاہتے ہیں، تو اس کو کہانی کے تانے بانے میں الجھانے کے بجائے میں لکھ دیتی تھی، تو کچھ نظمیں بھی بنی، غزلیں بھی، تو میں نے دیکھا تو میرے پاس بہت ہو گئی ہیں، تو میں ویسے نہیں سناتی تھی مشاعرے وغیرہ میں، نہ چھپواتی تھی، لیکن میں نے نجی محفلوں میں 1-2 بار سنا دی،
تو لوگوں نے اصرار کیا کہ بھئی یہ تو چھاپ کیوں نہیں چھاپتی تم. تو اب میری کتاب گفتم کے نام سے بس ابھی ہفتے ایک میں آنے والی ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ کو تھوڑا سا اور جان کے بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ.